السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے چند ایک اسباب وہ ذکر کیے تھے کہ جن کے ساتھ انسان جو وقتی طور پہ، معاشی طور پہ، وسائل کے طور پہ یا ویسے روحانی اور جسمانی طور پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، تکالیف آ جاتی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ تو اس میں سے ایک بڑا سب سے حل وہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے ہم وقت نکالیں، اللہ کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں۔ اسی طرح استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی جامع نسخہ عطا کیا ہے، وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو انسان صحیح معنوں میں تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو انسان تقوی کے تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہاں سے رزق دیں گے جس جگہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کے کئی ایک تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بلا لیا ہے، اللہ کے در پہ حاضر ہو جائے، یعنی نماز کی پابندی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقوی کا بڑا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ، اللہ کی پکار پہ، اللہ کے بلاوے پہ اللہ کا بندہ لبیک کہہ رہا ہے،
اور فرضی نماز تو فرضی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا اللہ کے پیغمبر نماز کی طرف لپک جاتے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں قربان جاؤں میرا رب اپنے اس بندے کو آگے سے جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، یہ میرا بندہ ہے جس نے میری حمد کی. خالق کائنات جس کو کہہ دے یہ میرا ہے، ذرا سوچے، ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو میرا رب اس دنیا میں ضائع ہونے دے، جس کو میرا رب کہہ رہا ہے میرا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے آج میری بزرگی بیان کی. جب اللہ اپنے بندے سے یہ ایک باتوں کا انداز، ہم کلام ہونے کا انداز میرے رب نے دیا ہے اپنے بندے کو، تو پھر بندہ اس رب کو چھوڑ کے در بدر ٹھوکریں کھائے اور ادھر ادھر گھومتا پھرے اور کہے میری پریشانیوں کا حل نہیں مجھے ملتا. پریشانیوں کا حل میرے رب نے سجدوں میں رکھا ہے. پریشانیوں کا حل اپنے رب نے اپنے سامنے کھڑے ہونے میں رکھا ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، مسافر آدمی، وہ اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگا تو اس نے راستے میں وہ جو گھوڑا تھا کوچوان، اس سے سواری لی. سواری لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو راستے میں دو راستے پڑتے تھے جو اس علاقے کو جاتے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ علاقہ، اس کو تو میں راستے کو تو میں جانتا ہوں، یہ جو دوسرا راستہ ہے نا اس کو میں نہیں جانتا. تو یہ کوچوان کہنے لگا مجھے خوب علم ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ راستہ چھوٹا بھی ہے، مختصر ہے، صاف ہے، رش کم ہوتا ہے، ہم جلد پہنچ جائیں گے. شام کا وقت تھا، اس نے اس راستے پہ ڈالی. سواری جب آگے بڑھی، آگے جنگل بیابان آ گیا. یہ آدمی حیران اور پریشان ہے کہ اس نے اس جنگل کے اندر سواری کو روکا. جس جگہ روکا ہے گرد و گرد میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو کوچوان تھا گھوڑا چلانے والا، یہ کہتا ہے نیچے اترا. وہ کہتا ہے بھئی یہ میرے پاس مال اسباب ہیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، آپ یہ مال اسباب لے جائیں لیکن مجھے کچھ نہ کہے، مجھے یہیں چھوڑ دیں، میں اب خود ہی پہنچ جاؤں گا. کہتا ہے یہ تو سارا کچھ میرا ہو ہی گیا، لیکن تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں تاکہ میری مخبری ہو جائے، لوگوں کو، علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک انسان اس طرح انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. میں قربان جاؤں جن لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، قتل تو نے کرنا ہے، ایسے کر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. امام ابن عساکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ شخص وہی میدان کے اندر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور یہ شخص خود بیان کرتا ہے پریشانی کے عالم میں موت جو ہے سر پہ لہرا رہی تھی، سامنے قاتل موجود ہے، قتل ہوئے کئی لوگ، ان کے لاشیں موجود ہیں. اس عالم میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بھی سارا کچھ بھول گیا. کیفیت اور حالت یہ ہے کہ سارا کچھ بھول گیا. ثنا پڑھنی ہے، میں نے اللہ کی حمد کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، کچھ یاد نہیں ہے.
ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات کہ جب انسان بے قراریوں میں اس ذات کو پکارے تو اس کی بے قراریوں کو دور کرے، اس کی اس آواز کو، اس کی اس پکار کو قبول کرے۔ کون ایسی ذات ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات کون سی ہے؟ بار بار یہی پڑھتا جا رہے ہیں۔ اچانک گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا یہ جنگل بیابان میں تو اکیلا، اور یہ اچانک سے گھوڑے کی آواز کہاں سے آئی؟ اب تجسس ہوا، جلدی سے نماز پڑھی تو دیکھا وہ جو قاتل تھا وہ قتل ہوا پاس پڑا ہے، گھوڑے پہ ایک آدمی سوار، ہاتھ میں تلوار۔ اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، بھئی آپ کون ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا صرف آپ اپنے ان لفظوں پہ غور کریں جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہے تھے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ ذات جو بے قراروں کی آہ کو، بے قراری کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ایسی ذات کون سی ہے؟ وہی ذات نے مجھے بھیجا ہے آج تیری اس بے قراری، آج تیری اس پریشانی، آج تیری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور تقوی، سب سے پہلا تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے، بلاوا آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آ جائے، سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر میں اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتا، اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہا ہوں، تو میں سمجھ لوں میں اپنے لیے پریشانیاں خود کھڑی کر رہا ہوں۔ دوسرا بڑا تقوی کا تقاضا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ سمجھ لیں کہ میرے رب نے جس چیز سے مجھے روکا ہے اس کے رک جانے میں میرے اندر خیر اور برکت موجود ہے۔ اگر میں نہیں رکا، حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ نے انسان کو اس قدر بچایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن فاحفظوہن، تین قسم کی چیزیں ہیں میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں۔ تقوی کا معنی اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا، فرمایا تین چیزیں ہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس مسئلے میں، اس کو توجہ سے سن لو۔ فاحفظوہن، دل کی تختیوں پہ یاد کر لو، حفظ کر لو، اس کو محفوظ کر لو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا ما من عبد فتح باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، کوئی بندہ اپنے لیے سوال کا دروازہ بعد میں کھولتا ہے، میرا اللہ اس کے لیے مسکینی اور محتاجگی کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ صحابہ اکرام سواری پہ سوار ہو جاتے، ہاتھ سے کوڑا چھڑی گر جاتی۔ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نیچے اترے، اپنی چیز کو خود اٹھایا، چھڑی کو اٹھا کے سواری پہ سوار ہوئے، ساتھ غلام نافع موجود تھے، فرمانے لگے ابن عمر اتنی مشقت اٹھائی ہے، مجھے کہہ دیتے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کسی سے سوال کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن تقوی کا معنی سمجھایا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر ان چیزوں کی نفرت بٹھا دو۔ حرام کیا، حلال مال کی طرف بھی دیکھنے کا انسان کو دل نہ کرے، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں برستی۔ یہ تقوی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ایک دن صبح حالت اور کیفیت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے کمر نہیں سیدھی ہو رہی تھی، کمر جھک گئی، اتنے دنوں سے بھوکے تھے،
پتھر باندھ کے میں نے اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ میری بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فلاں شخص بھی گیا تھا، اس نے مطالبہ کیا تھا، اس کو جو ہے نا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مال دیا ہے، فلاں آدمی گیا تھا، محلے دار گیا تھا۔ فرمانے لگے میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی، میں بھی جاتا ہوں، نبی کا صحابی ہوں، حق ہے، مطالبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے وَمَن يَسْتَغْنِي يَغْنِ اللَّهُ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يَعْفِ اللَّهُ، جو بندہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو سوال کرنے سے بچ جاتا ہے میرا اللہ اس آدمی کو عفت عطا کر دیتا ہے، عافیت سے نواز دیتا ہے، اس کو کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ فرماتے دل میں تو سوال کا لے کے آیا تھا، میں نے کہا ابو سعید اللہ کے پیغمبر سے بھی سوال نہیں کرنا، واپس آ گیا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں مجھے انصار میں کوئی ایسا گھر نہیں ملتا کہ جس گھر میں ابو سعید کے مال سے زیادہ کسی گھر کے اندر مال موجود ہو۔ میرے گھر میں عام انصار کی نسبت زیادہ مال موجود ہوتا تھا، کیوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو تقوی کا معنی مفہوم سمجھا دیا وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، اپنا حلال مال اس کے اوپر بھی للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص نے بنی اسرائیل کے اندر ایک زمین بیچی، ایک شخص نے وہ خرید لی، کام کرتے کرتے جس آدمی نے خریدی تھی اس کو حدیث میں آتا ہے سونے کا گھڑا زمین سے ملا، سونے کا گھڑا، پانی کا یہ جو مٹکا ہوتا ہے یہ سونے کا اس کو ملا۔ اس نے اس کو زمین سے نکالا اور نکال کے میں قربان جاؤں، زمین بھی تب سونا اگلتی ہے جب انسان کے دلوں کے اندر تقوی کے تقاضے پورے ہو جائیں، پھر زمین بھی سونا اگلتی ہے، اور جب نیتوں میں کھوٹ آ جائے، دل بد نیت ہو جائیں، اللہ کی قسم سونا بھی جو ہے وہ مٹی بن کے رہ جاتا ہے۔ اب اس کی نیت کتنی صاف تھی، زمین خریدی ہوئی ہے، بیچ میں سے سونا نکل آیا ہے، سونا اٹھایا اس آدمی کے گھر چلا گیا، بھائی جان میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، جی خریدی تھی، کوئی اس میں رولا پھڈا کوئی مسئلہ بن گیا ہے؟ نہیں، ایک مسئلہ پیش آیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو مٹی خریدی تھی لیکن اس میں سے سونا نکل آیا ہے، یہ اپنا سونا اپنے پاس رکھو۔ کہاں سے یہ ملتی ہیں مثالیں؟ میرا ایمان تو 500,000 پہ بک جانے والا میں ہوں، میری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اور اعتراضات میں عالمی سطح پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، معاشی بحران آ گیا، فلاں ہو گیا، میرا اپنا کردار اور میری اپنی کرتوت کیا ہے؟ کبھی اندھیری کوٹری میں بیٹھ کے میں نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے؟ جن لوگوں کو فراوانیاں میرا رب عطا کرتا ہے ان کا کردار یہ ہوتا ہے، ایسے کردار کے مالک لوگ یہ۔ بھائی جان میں نے آپ سے مٹی خریدی ہے، سونا نہیں، یہ سونا آپ کا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بیچ دیا، میں نے کوئی لکھ کے نہیں دیا تھا کہ صرف مٹی دی ہے، میں نے وہ زمین دی ہے، وہ زمین سونا اگلے، وہ زمین اناج اگلے، وہ اب تیرا ہے، میں نہیں لوں گا۔ اس مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا۔ آج سگے بھائیوں پہ جھگڑا کس بات پہ ہے؟ چیزیں لینے پہ باپ بیٹا بیگانے ہو گئے، کہتے ہیں خون سفید ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہمیں تقوی کا معنی مفہوم سمجھایا ہے،
اس وقت یہ برکتیں ملتی ہیں، یہ فراوانیاں ملتی ہیں۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، کس بات پہ؟ وہ کہتا ہے میں نے زمین بیچ دی، اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے صرف مٹی خریدی ہے، یہ سونا تیرا ہے۔ حتیٰ کہ اس علاقے میں یہ جھگڑا عام ہو گیا۔ ان کا جو سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا بھی ادھر آؤ، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ کا میں کوئی حل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اس شخص نے پوچھا تیری بچی بیٹی کوئی جوان ہے؟ ایک کی بیٹی جوان تھی، ایک کا بیٹا جوان تھا۔ اس نے کہا یہ دونوں جو سارا سونا ہے ان دونوں کے اوپر خرچ کر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بندہ صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جتنی بندشیں ہیں وہ ساری کھول دے گا، اس کے لیے آسانی کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بندے کا ذہن بند ہو جاتا ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، میرا رب وہاں سے اس بندے کو رزق عطا کرتا ہے، اور اتنا رزق کہ انسان سے پھر سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جب مدینہ میں آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی مہاجر تھے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کی آپس میں جو ہے بھائی چارہ قائم کیا۔ یہی وہ جو آپ نے مشہور سنا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیشکش کی تھی کہ میرے گھر کا آدھا سامان آپ کا، میرے آپ بھائی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو ایک نظر دیکھو، جو آپ کو زیادہ پیاری لگتی ہے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار لینے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ کیا ان لوگوں کا ایمان تھا! لیکن میں قربان جاؤں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقوی کے معنی اور مفہوم کو کیسے سمجھا؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے مال میں، اہل میں اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتائیں، بازار کا راستہ کون سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بازار نکلے، کام کیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ڈھاٹ باٹ بڑی بنی ہوئی ہے، فرمایا میں نے شادی کر لی ہے۔ عبد الرحمن کیا حق مہر دیا ہے؟ فرمایا میں نے سونے کی ڈلی اس کو حق مہر میں دی۔ چند دنوں کے بعد، اور مورخین نے لکھا ہے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جن کا سامان سونے کا ڈھیر لگتا تھا، اور جس کے ساتھ ذمہ دار گوبر اکٹھا کرتے ہیں، پھوڑا جسے کہتے ہیں، کسی نما ہوتا ہے لکڑی کا، اس کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کے صحن میں سونا اکٹھا کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، مال، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں بندے کے پیچھے پیچھے پھرتی، ایک موت اور ایک مال۔ جب تک انسان کے نصیب کا لکھا ہوا انسان نے کھا نہیں لینا، تب تک اس انسان کو موت نہیں آ سکتی۔ لیکن وَمَن يَسْتَغْنِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے غنی ہو جائے، حرام تو حرام، اور جب حلال کے بارے میں میرے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے گی تو کیا میرا دل حرام کی طرف جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے آپ کو سمجھا دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ما من عبد فتح باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ جب بندہ اپنے لیے سوال کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقیری اور محتاجگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں، اپنا کاروبار کریں، ہمیشہ اللہ نے یہ برکت دی ہے، ملازمت ہے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں اپنا کاروبار ضرور کریں، کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ اور نمبر 2 پہ میں ان احباب کے آگے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس ملازم ہیں، آپ کوشش کیا کریں ملازموں کو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ٹائم سے تنخواہ دیا کریں، وظیفہ ٹائم پہ دیا کریں، ضرورت ہی پیش نہ آئے، تاکہ
یہ ظاہری طور پہ تو کمزور ضرور ہیں، یہ دلوں کے کمزور نہ ہو جائیں۔ اور دیکھیں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے ملازمین اس مسئلہ میں پھر بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں بھئی ٹائم سے، اور جو ان کو یعنی ذلیل کر کر کے وظیفہ دینا، ٹائم سے لیٹ کر کے دینا، پھر وہ مانگتے ہیں اور ان کا پھر یعنی مشن یہ ہو جاتا ہے 10 تاریخ کو بھی سوال، 20 کو بھی سوال، مہینے کے آخر میں بھی سوال، شروع میں بھی سوال۔ یہ اس آدمی کے لیے بھی جو ہے باعث نحوست چیز ہے کہ اس کے گھر کے اندر اللہ نے اس فرد کو رکھا ہوا ہے جس کے لیے محتاجگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو آپ احباب جن کے پاس ملازم ہیں ٹائم سے ان کے وظیفے دیا کریں، اور جو ملازمین ہیں ان کو چاہیے تھوڑا سا دل اپنا بڑا کرے، مینج کر لے، کوئی بات نہیں، اگر 1-2 دن وظیفہ تنخواہ لیٹ ہو جائے تو جائز جو مطالبہ ہے یہ بھی چھوڑ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محتاجگی کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور بندہ جب حلال مسئلے میں اتنا محتاط ہو جاتا ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے حرام کو ہاتھ لگانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور جب حرام سے انسان بچ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکات جو ہے اس کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی کیا جائے تھی حفظہ بھی حفظ ٹھہر جو مینہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے رزق کی فراوانی کا اور اپنی پریشانیوں کا ایک بہترین حل وہ ہے تقوی کا جو صحیح معنی مفہوم اور تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں 2 بنیادی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ہر حکم کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، دوسرا ہر جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، حتیٰ کہ جو شریعت نے جائز اپنے دلوں میں غنا پیدا کرنا ہے، بے پرواہی پیدا کرنی ہے، دنیا کے مسئلے میں جو ہے کہہ لے غفلت کا شکار ہو جانا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ اپنے بندوں کو پھر بے بہا نواز دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔